علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، بہت چیزیں واضح بھی انہوں نے کی اور دشمن کو ایک بڑا واضح پیغام بھی دیا۔ بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور بالخصوص فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور ان کے سرپرستوں کو، وہ ہندوستان کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں ہوں، کہ بلوچستان پاکستان کا سر ہے، بلوچستان ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بلوچیت کے نام پر یا کوئی پختونیت کے نام پر یا اسلام کے نام پر یا دین کے نام پر وہ وہاں دہشت گردی کرے گا، وہاں پر غنڈہ گردی کرے گا، وہاں تخریب کرے گا، وہاں جو ہے تشدد پھیلائے گا اور اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، تو انشاءاللہ پہلے بھی الحمدللہ ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور آئندہ بھی جواب دیں گے اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری سرزمین ہے، اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یہ جو فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج ہے، دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ معرکہ حق کے بعد جو ان کے ساتھ اس وقت ہندوستان کو ہزیمت پوری دنیا میں اٹھانی پڑ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جو امن کے لیے کردار ادا کیا، آج ہندوستان کا وجود نہ سفارتی سطح پہ کہیں نظر آتا ہے نہ دفاعی سطح پہ۔ اس سب کے رد عمل میں اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ بزدل بے گناہوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ہماری فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر ان میں ہمت اور جرأت ہوتی تو مارکہ حق میں ہماری فوج کا مقابلہ کرتے، لیکن یہ پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور بلوچستان کی عوام کو بھی ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک فرد پاکستان کے ایک ایک ذرے کے تحفظ میں اپنی افواج، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے، اپنے شہداء اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہے، اپنے غازیوں کے ساتھ ہے، اور یہ چیز اب دنیا پر واضح ہو گئی ہے۔ بالکل حافظ صاحب، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو بلوچستان کی اصل روایت ہے وہ مسخ ہو رہی ہے؟ اور ہم بھی یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، تو پھر اس کے اوپر وقت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے کہ جو یہ ایک چین ہے اس کا سلسلہ ختم ہو؟ دیکھیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا روایات، دین، مذہب، اخلاقیات، تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، درندوں کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو درندے ہیں جو بچوں کو بھی مارتے ہیں، عورتوں کو بھی مارتے ہیں، ان کی کون سی روایت ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی بلوچ نے کسی عورت پہ حملہ کیا ہو، کسی بچے پہ حملہ کیا ہو، کسی مہمانوں پہ حملہ کیا ہو، مسلمان نے، اور عبادت گاہوں پہ حملہ کیا ہو۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کرنا کیا ہے، وہ طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ دہشت اور وحشت کا کھیل کھیلنے والوں کا قلع کما کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اور یہ مارکہ حق میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان کے اوپر فتح دی، اسی طرح یہ جو اس کی پراکسیز ہے، اب ان کی باری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان سے اس پاک سرزمین کو انشاءاللہ پاک کیا جائے گا ان ناپاک لوگوں سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ساتھ ہی رہے گا عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسپیشلی بلوچستان کی سیکیورٹی کا ذکر کیا گزشتہ 3 روز، اور جو اس سے پہلے کے معاملات ہیں وہ ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا۔ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی میں بھی سن رہا تھا جو ندیم ملک صاحب کہہ رہے تھے، جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کے پر تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک گرے زون کی بیٹل ہے، یہ جو ہے انسرجنٹ کی بیٹل ہے، یہ 5th کالمسٹ کی بیٹل ہے جو پاکستان کے اگینسٹ ویج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی پراکسی کے طور پہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس گرے زون کی بیٹل میں پہلے آپ کو گرے ایریاز ریموو کرنے پڑیں گے، اور وہ جو گرے ایریاز ہیں وہ کائنیٹک نہیں ہیں، وہ گرے ایریاز نان کائنیٹک ہیں۔
جو کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کرنے پڑیں گے. اس میں خالی جو ہے پولیٹیکل کنٹریبیوشن نہیں، انسٹیٹیوشنل کنٹریبیوشن بھی ریکوائرڈ ہے باقی انسٹیٹیوشنس کی، کیونکہ یہ سوسائٹل وار ہے. تو آپ نے سوسائٹل وار اگر لڑنی ہے تو اس کے لیے خالی کائنیٹک آپریشن تو اٹس اے سرجری، لیکن اس سرجری کے بعد پوسٹ آپریشن ٹریٹمنٹ، پری آپریشن ٹریٹمنٹ وہ آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے، یہ کوئی بائنری نہیں ہے، اب یہ ایک ہو چکے ہیں. کیونکہ ہم پہلے بہت عرصہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان اور طالبان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر کنفیوز رہے ہیں. اب یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ ان کو ایک ہی اسٹیٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیا ہے. اور وہ جس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے، وہ بلوچستان میں اس نے ایک الگ اپنا ٹیکٹس اور اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے، کے پی میں ایک الگ اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے. چوتھی بات، یہ جو افغانستان کا بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، یہ صدیوں فرنٹیئر رہا ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو کئی گاؤں ہیں جو آدھے جو ہیں وہ افغانستان میں ہے، آدھا گاؤں پاکستان میں ہے. بہت سارے ٹرائبس ہیں جو ڈیوائیڈڈ ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کو جو ہے فینس لگانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے، ایک بہت ہی سوشلی وائبل طریقے سے اس کو مینیج کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آئی تھنک جہاں تک بات ہے جی ریزالو کی، پاکستان آرمڈ فورسز، پاکستان کی پولیس، جس طرح وہ شہادتیں ان کی ہو رہی ہیں، جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اٹ از ریئلی کمینڈیبل. کوئی اور دنیا کی فوج، کوئی اور دنیا کی پولیس سروس ایسے نہیں کر سکتی. ڈیلی جو ہے وہ 130 سے 140 کے قریب جو آپریشنز ہوتے ہیں انفارمیشن بیسڈ، انٹیلیجنس بیسڈ، اور اگر آپ پورے سال میں دیکھیں تو یہ 30,000 کی فگر کراس کر چکے ہیں، وچ از اٹ سیلف ا ریکارڈ ان دا ورلڈ. تو ایک ایفرٹ ہے، لیکن اس ایفرٹ کو اب ہمیں سوسائٹل لیول پہ لے کے جانا پڑے گا. اور ایک کیونکہ یہ سوسائٹل رسپانس کی ضرورت ہے، اس کے لیے سارے سیگمنٹ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل ہو، چاہے وہ پبلک ہو، اور پھر کہاں کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، کون سے گرے ایریاز، جیسے میں نے کہا نا، آپ نے کہاں پلگ ان کرنا ہے. بالکل یہی پوائنٹ عابد لطیف صاحب ہم حارث نواز صاحب کی جانب لے کر چلیں گے، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حارث نواز صاحب، اس اہم پریس کانفرنس پر آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ اور جب حل کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے عابد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی پراکسیز جہاں جہاں کام کر رہی ہیں وہاں پر گرے ایریاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ کائنیٹیکل نہیں ہے، نان کائنیٹیکل ہیں. اگر پریکٹیکل گراؤنڈز پر ہم اس کو دیکھیں تو کیا ممکن ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں جی، وہ انٹیلیجنس آپریشن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ لوگوں ہمیں اپنی سوسائٹی کو بالکل انشور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے کامیابی انڈیا کو ضلع ہمیشہ تو یہ اس کے بعد بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ فتنہ ہندوستان سے خارج افغان طالبان ان کو پراکسیز ہو سکتے ہیں. اور اب یہ 4-5 جو آپریشن میں سے زیادہ شدت ہے، جس کی وجہ سے یہ اعتراض ہوئی، اور یہ کلیئر بتایا کہ کس طریقے سے یہ افغان طالبان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، افغان طالبان ان کے نظر، اور یہ اگر افغان بلوچوں کا ان کو فکر ہے بلوچستان کے عوام کا. جی